بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتے دنیا میں بسنے والے جنات کے خون ریزی اور قتل و غارت جیسے حالات سے باخبر تھے، چنانچہ ابلیس کہ جس کا نام اس وقت عزازیل تھا، بارگاہ الوہیت میں عرض گزار ہوا کہ مجھے شریر جنات کی ہدایت کے لیے زمین پر جانے کی اجازت عطا کی جائے، اور ابلیس فرشتوں کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ زمین پر آ گیا۔ اس نے زمین پر آ کر انہی جنات میں سے ایک شخص کو اپنا ایلچی بنا کر جنوں کے پاس بھیجا۔ جنات نے اسے قتل کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ قاصد بھیجا، وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ ابلیس کے متعدد قاصد قتل ہو گئے، مگر ایک قاصد کسی طرح جان بچانے میں کامیاب ہو سکا۔ اس نے اس شریر قوم کے پورے حالات بیان کیے تو ابلیس نے حق تعالی سے مدد کی درخواست کی، تو فرشتوں کی ایک بھاری جماعت اس کی مدد کے لیے آ گئی۔ فرشتوں کی فوج نے جنات کا اس قدر قتل عام کیا کہ ساری زمین خالی ہو گئی۔ بہت تھوڑے سے جنات پہاڑوں میں چھپ کر جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ ناظرین اکرام، جنات کے وجود سے زمین کا پاک ہو جانا کوئی معمولی بات نہ تھی جس پر فخر نہ کیا جا سکتا۔ ابلیس بھی اس کارنامہ سے مغرور ہو گیا اور وہ اپنی ہستی کو فوق الفطرت تصور کرنے لگا۔ حق تعالی عالم الغیب ہے، اس سے کوئی ظاہر اور مخفی بات پوشیدہ نہیں۔ ادھر ابلیس کے دماغ میں انانیت کا تصور آیا اور ادھر اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا کہ میں مٹی سے ایک آدمی پیدا کرنے والا ہوں، جب اس پر روح پڑ جائے تو اس کو سجدہ کرنا۔ معزز ناظرین، فرشتوں کو جب ارادہ الہی کا علم ہوا تو انہوں نے جنات پر آدم علیہ السلام کو قیاس کرتے ہوئے جواب دیا کہ یا اللہ، کیا تو زمین پر پھر سے ایک ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین پر فتنہ فساد کرے گی اور جنات کی طرح خون ریزی کرتی پھرے گی؟ یا اللہ، ہم تیری حمد اور تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ فرشتوں کو مصلحت الہی کا علم نہیں تھا۔ خدا تعالی نے اسی مصلحت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرشتوں سے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جن باتوں کا مجھے علم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اور سچ بھی یہی تھا کہ فرشتے اس بات سے بے خبر تھے کہ ابلیس کا دماغ غرور اور انانیت سے لبریز ہو چکا ہے، اور اب وہ عزازیل پہلا سا عزازیل نہیں رہا۔ ناظرین اکرام، حق تعالی نے اس گفتگو کے بعد زمین کو وحی بھیجی کہ اے زمین، تجھ سے ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں، اس میں سے بعض میرے فرما بردار اور اطاعت گزار ہوں گے اور بعض میرے احکامات کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، اور اطاعت گزاروں کو میں جنت میں داخل کروں گا اور گناہ گاروں کو دوزخ کے حوالے کر دوں گا۔ زمین فرمان الہی سنتے ہی تھرا گئی، کانپ گئی اور عرض گزار ہوئی، الہی، مجھ میں تیری دوزخ کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی زمین کی ایک مشت خاک لے آؤ۔ حضرت جبرائیل زمین پر آئے۔ زمین نے خداوند وحدہ کی قسم دے کر حضرت جبرائیل کو مشت خاک لینے سے منع کر دیا۔ پھر حضرت اسرافیل آئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ تیسرے نمبر پر حضرت عزرائیل علیہ السلام بھیجے گئے۔ انہوں نے زمین کی آہو پکار کی کوئی پرواہ نہ کی اور حکم الہی کی تعمیل کر کے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حق تعالی نے اپنے ہاتھ کی
قدرت سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں مشرکین جنات سے کن طریقوں سے کام لیا کرتے تھے تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔